میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے بستی میں پہنچے. یہ مدینہ سے اس وقت 2-3 میل کے فاصلے پہ تھی. مدینہ اس وقت چھوٹی سی بستی تھی، بہت بڑا کوئی شہر نہیں تھا. تو یہ قبا ایک علیحدہ بستی اور ڈیرا جسے ہم کہتے ہیں، یہ علیحدہ ڈیرا تھا. تو اس وقت دور تھا. اب تو خیر مدینہ کے اندر یہ شامل ہو چکا ہے یہ علاقہ بھی. مدینہ نے اپنی وسطوں کے اندر اس کو لے لیا ہے. اس وقت یہ مدینہ سے باہر کی ایک ڈیرا بستی تھی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول پڑاؤ سب سے پہلے قبا بستی کے اندر ہے. قبا بستی کے اندر ہوا. وہاں پر لوگ جو ہے انتظار کرتے تھے، روزانہ انتظار کرتے، کیونکہ خبر مل چکی تھی کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس ہجرت کر کے آ رہے ہیں. اس لیے روزانہ نکلتے تھے باہر اور انتظار کر کر کے شام کو واپس چلے جاتے تھے. اس دن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دوپہر سخت گرمی تھی. تو یہ لوگ انتظار کر کر کے سخت دھوپ کے وقت پھر اپنے گھروں کو جب لوٹے، اس وقت ایک عیسائی راہب جو ہے اپنی چھت پہ کھڑا تھا. اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. اس نے پھر شور مچایا، یا معاشر العربی، یا معاشر العربی، قد جاء اجدکم، تمہارے اجداد جس کے تم انتظار کرتے ہو، تمہارے بڑے وہ تشریف لا رہے ہیں جس کا تم روزانہ انتظار کرتے ہو. یہ خوشخبری سنائی اس عیسائی راہب نے. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا نا، پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان. آپ گھبرا رہے تھے کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا اپنی اصلی حالت میں، پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. آپ گھبرا گئے اور گھر میں آئے. یہاں تک لکھا ہے کہ سردی کے موسم میں بھی آپ کو پسینہ چھوٹ رہا تھا اور آپ کپا رہے تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی اس کے پاس تشریف لائے اور گھبرائے ہوئے تھے. کہا کہ میرے ساتھ آج کس طرح کا واقعہ ہوا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو حوصلہ دیا، کہا کہ آپ اچھے ہیں، امین ہیں، صادق و امین ہیں، آپ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کا، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. تو اس وقت ایک عیسائی راہب مکہ بن نوفل کے بعد خدیجہ کبریٰ لے گئی اپنے میاں کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، آپ کیا کہتے ہیں، مجھے عالم تھے، ہمیں اس کی تشریح بتاؤ. ہمیں بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے. اس وقت مکہ بن نوفل نے کہا تھا کہ یہ آخری پیغمبر ہے اور یہ جس چیز کو انہوں نے دیکھا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اور اللہ نے ان کو نبوت سے نواز دیا ہے، اپنا پیغمبر بنا لیا ہے، نبوت عطا کر دی ہے، اور یہ وہی کتاب ہے جس کا ذکر تورات اور زبور انجیل کے اندر ہے. تو خوشخبری سنائی. آج مدینہ منورہ کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہو رہا ہے، اس وقت بھی عیسائی راہب نے یہ تصدیق کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا آپ روزانہ انتظار کرتے ہو وہ تشریف لا چکے ہیں. تو وہ لوگ بڑے خوش ہوئے، خوشی سے اچھل پڑے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے استقبال کے لیے سارا مدینہ اکٹھا ہو گیا اور آپ علیہ السلام کا استقبال کیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک گھر تھا کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں قیام کیا اور قبا کی بستی کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہفتہ قیام کیا. 7 دن وہاں پہ رہے. یہ بات 11 دن لکھا ہے. اتنے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا کی بستی کے اندر رہے اور وہاں پر جاتے ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی. اسے مسجد قبا کہتے ہیں. اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. حاجی حضرات جاتے ہیں، دیکھ کے آتے ہیں، ماشاءاللہ زیارت کر کے آتے ہیں. اسلام کی سب سے پہلی مسجد جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی، سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے کہ وہ بھی انہوں نے بھی بیت اللہ بنایا تھا، اللہ کا گھر بنایا تھا. تو مسجد بھی اللہ کا گھر ہے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بنیاد مسجد کی، قبا میں داخل ہوتے ہی مسجد کی بنیاد رکھی. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، محبت ہے. پھر آپ جب مدینہ میں پہنچے تو وہاں پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کی بنیادیں رکھتے ہیں اور آج یہ لوگ ہیں مسجدوں کو گراتے ہیں. خود اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مسلمانوں کے حکمران بھی کہتے ہیں اور مسلمانوں کی بنائی ہوئی مساجد کو گراتے ہیں. اسلامی ملک کے اندر جس کو کلمے کی ہی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، وہ مسجدوں کے لیے تو حاصل کیا تھا اسے،
دین اسلام کے لیے تو اسے حاصل کیا تھا. اپنی 6 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی, بچے ذبح ہوئے تھے, مردوں کو کاٹا, عورتوں کو کاٹا گیا تھا, قتل و غارت ہوئی تھی, دریاؤں کے جو پانی ہے لال ہو گئے تھے. یہ اپنی قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا تھا. اور آج اگر کوئی مسجدوں کو گرانا چاہے تو ہم ایسا کرنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ قوم مسجدوں کے لیے جان کے نذرانے قربان کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ العزیز. ایسا ہم کرنے نہیں دیں گے. انگریز کو نہیں کرنے دیا تو یہ انگریز کی پٹھوں ان کو ہم ایسے کیسے کرنے دیں گے. بہرحال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا کی بنیاد رکھی, قبا مسجد نے قبا کی بنیاد رکھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور خود پتھر اٹھا کر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم سے پانی ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیے, بیٹھ کر صرف ہمیں بتاتے رہے, ہم کام کریں گے, صرف آپ ہماری جو ہے سربراہی کرتے رہے. وہ مدینہ والے لوگ تھے, ادب والے لوگ تھے, یہ مشرکین مکہ نہیں تھے جو تنگ کرنے والے تھے, جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے والے تھے, اوجریاں ڈالنے والے تھے, کوڑا پھینکنے والے تھے, راستے میں کانٹے بچانے والے لوگ نہیں تھے. وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگانے والے لوگ تھے. وہ انصار تھے, انصار مدینہ تھے, قربانی والے لوگ تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے وہ انصار مدینہ کے قربانی نثار دیکھو کہ انہوں نے اپنی جائیدادیں آدھی تقسیم کر کے اپنے ایک بھائی کو دے دی. حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے جس کی 2 دکانیں اس نے ایک دکان اپنے بھائی مہاجر کو دے دی, اور جس کی 2 بیویاں تھی اس نے ایک بیوی کو طلاق دے کر وہ اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا. ایسی قربانی کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی اسلام کے اندر پیش کر سکتا ہے ایسی قربانی؟ مدینہ والوں کو سلام ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا رہے ہیں. صحابہ اکرام یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیے. میں نہیں. صحابہ اکرام بڑے جوش و خروش سے کام کر رہے ہیں مسجد کا, اور ساتھ ساتھ گیت گاتے پھرتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پھر گیت گانے لگے. آپ کا گیت شریعت تھی, اسلام تھا. وَقَدْ أَفْلَحَ مَن يُعَالِجُ الْمَسَاجِدَ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَلَا يَبِيتُ اللَّيْلَ رَاقِدًا. فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا. قد افلح, وہ کامیاب ہو گیا. من يعالج المساجد, جو مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں, جو مسجدیں بنانے والے ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں. ایک اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی کسی مسجد کی تعمیر کی, اللہ رب العزت اس کا گھر جنت کے اندر بنائے, اس کا محل جنت کے اندر بنائے. تو مسجدیں بنانے میں اللہ رب العزت کتنے جو انعام عطا فرماتا ہے. فرمایا وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ, اور وہ لوگ بھی کامیاب ہیں جو ہر وقت قائما وقاعدا اٹھتے بیٹھتے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. وہ کامیاب لوگ ہیں. بھلا یبیتُ اللَّیلَ رَاقِدًا, اور راتوں کو سوتے نہیں بلکہ تہجد پڑھتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے, آپ کا گیت بھی تھا. تو